اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حرم شریف میں آتے تھے، اللہ اکبر، کیا کہتے تھے؟ ایک جملہ میں بتاؤں، حضور جب حرم مکہ میں آتے تھے تو یوں کہتے تھے، جئت الیک ہاربا یا اللہ، اے اللہ میں دنیا چھوڑ کر بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں، میں دنیا سے بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں۔ اب سوچو حضور کے پاس کون سی دنیا تھی جو چھوڑ کر کے آئے؟ کون سی دنیا تھی؟ کھجور کے چھال کا بستر، ہاتھ کا تکیہ، وہ مشکیزہ چمڑے کا کل اثاثہ جو گھروں کے اندر موجود تھا۔ فرمایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جتنی بھی تھیں، ان کے گھر جو مدینے میں بنے ہوئے تھے، کسی بھی گھر کا دروازہ نہیں بنا تھا، پردے لٹکے رہتے تھے، اور کسی بھی زوجہ کا گھر اتنا اونچا نہیں تھا کہ ہاتھ اٹھایا جا سکے، بلکہ سر چھت پہ لگ جاتا تھا۔ یہ دنیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور حضور کہہ رہے ہیں میں وہ دنیا چھوڑ کر کے اللہ بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں۔ آج ہم پوری دنیا لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ اب کے زمانے میں جو حج ہیں یا عمرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع اور برباد ہونے سے بچائے۔ بہت کم لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حج کیے 1 سال، اور خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے بعد انہیں نیند لگ گئی۔ انہوں نے فرشتوں کی گفتگو سنی۔ فرشتے کہہ رہے تھے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، پتہ ہے اس میں سے اللہ نے صرف 6 لوگوں کا حج قبول کیا۔ اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے ہو گئے، ساروں قطار رونے لگ گئے۔ میں وہ 6 لوگوں میں سے کہوں گا، بہت روئے بہت روئے۔ یہ تو ایک مثال آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ حج کرنے والے لوگ اگر ظاہری زیب و زینت کے لیے یا حاجی کہلانے کے لیے گئے ہیں تو ان کا حج تو ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، ان کے حج کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ حج تو وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، ایک بار میں سفر حج پر نکلا تھا، یہی عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے راستے میں ایک جوان لڑکے کو دیکھا 17-18 سال کا، اکیلا جا رہا تھا۔ یہ وہ دور ہے جب اکیلے سفر نہیں کیا جاتا تھا، قافلوں میں جاتے تھے، کئی لوگ مل کر کے ایک قافلہ بناتے تھے اور سفر کرتے تھے، اور اس زمانے میں یہ تنہا لڑکا اکیلا سفر کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس کو روک کر کے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اکیلا نکلا ہے؟ زیادہ سفر بھی تیرے ساتھ نہیں، کوئی سامان نہیں رکھتا اپنے ساتھ؟ وہ ہنس کر کے کہتا ہے آپ اپنے گھر پر کبھی کسی کو دعوت دیں اور بندہ آنے والا اپنے گھر سے کھانا لے کر کے آپ کے گھر آئے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا بالکل نہیں، ہم جس کو دعوت دیں اس کو کھلانے کے لیے بلائیں، تو اپنے گھر سے کیوں لے کر کے آئے گا؟ وہ بندہ کہتا ہے میں خود نہیں، میرے رب نے بلایا ہے تو جا رہا ہوں، میرا وہ میزبان ہے، میں اسی کے بھروسے جا رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ توکل کی بات ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس کی باتیں سن کر کے مجھے لگا کہ کہیں یہ جملے بازی تو نہیں ہے، لیکن جب وہاں پہنچے حرم کعبہ میں تو وہاں بھی اس کو دیکھ لیا آپ نے، وہ طواف نہیں کر رہا تھا، ایک جگہ کھڑا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں قریب اس کے گیا اور جا کر کے سنا وہ کیا دعا کر رہا ہے۔ وہ دعا یہ کر رہا ہے اے رحمان، دنیا کا تو نظام یہ ہے جب کبھی کوئی اپنے گھر میں کسی کو بلاتا ہے تو میزبان گھر پہ موجود ہوتا ہے، مہمان کے آنے کے وقت میزبان گھر پہ موجود ہوتا ہے، اور تو مجھے بلایا ہے، میں تیرے بلاوے پر آیا، اور یہاں میں کعبہ دیکھنے نہیں تجھے دیکھنے آیا ہوں، میزبان کہاں ہے؟ وہ نظریں اٹھاتا تھا اور بار بار یہ کہتا تھا کہ تو بلایا ہے اور میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میں تیرے لیے آیا ہوں، تو کہاں ہے؟ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگا تو ابن مبارک فرماتے ہیں کعبے کے پاس ایک بجلی سی چمکی اور یہ دیکھا اور تیزی سے چیخ مارتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، غش کھا کر کے گر گیا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں جلدی سے زمزم لے کے آیا اور اس کو پلانے کے لیے کہ بے ہوش ہو کر گرا تھا، لیکن جب اس کا ہاتھ پکڑ کر کے دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، روح نکل چکی تھی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو حرم کعبہ میں گئے تو صرف خالص اللہ کے لیے گئے، اور آج کے دور میں لوگ سفر کرتے ہیں تو وہاں کے کھانے پہلے چاہیے، وہاں کے ہوٹل پہلے چاہیے، وہاں کی آرام آسائش ساری چیزیں چاہیے۔ اس دور میں کیا نہیں ملتا، ساری چیزیں ہیں۔ سفر کتنا آسان ہے، 4 گھنٹے میں ادھر سے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت جنہوں نے لکھا، بھی آج سے 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، صرف 70 سال پہلے کا جو حج کا سفر ہے بہار شریعت میں آپ دیکھیں، جدہ سے مکہ جانے تک کا جو سفر آپ نے لکھا ہے 3 دن کا تھا، انڈیا سے نہیں، جدہ سے، جو آج کے دور میں صرف 50 منٹ اور 1 گھنٹے میں پہنچتے ہیں مکہ اور ٹو جدہ، جدہ ٹو مکہ، اس دور میں 70 سال پہلے کے 3 دن کا سفر تھا، اونٹوں سے جاتے تھے۔ صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ جب چڑھان آئے
تو حاجی کو پیچھے کی طرف آ جانا چاہیے اونٹ کے، اور جب آگے کی طرف آ جانا چاہیے، اور اونٹ جب نیچے کی طرف اتر رہا ہو تو پیچھے کی طرف آ جانا چاہیے، بیچ میں کوہان ہوتی ہے، گرنے کے چانسز نہ ہو۔ یہ سارا سفر میں پڑھ رہا تھا تو حیرت ہوتی ہے، آج سے صرف 60-70 سال پہلے والے جو حج کرتے تھے، ٹینٹ لگاتے تھے مکہ میں، خیمے لگائے جاتے تھے اور چولہے لگاتے اور وہیں پکاتے اور کھاتے تھے۔ 6 مہینے کے سفر کے بعد تو وہ واپس لوٹتے تھے۔ آج کے دور میں نہایت ہی سہولیات ہیں، آرام ہے، آسائش ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ زمانے کے بدلتے حالات کے اعتبار سے آپ ہر نئی چیز کو قبول کریں، لیکن میرے عزیزو اتنی بھی نئی چیز کے اندر کھو نہ جائیں کہ ہماری روحانیت ختم ہو جائے۔ مکہ میں جانے کے بعد یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ یہ وہی مکہ ہے جس میں 53 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ محبتیں وہی ہے، جبرائیل یہاں اترا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں لے کر کے نازل ہوتے تھے۔ مکہ کی یہ وہی گلیاں ہیں جہاں کبھی بلال حبشی کو پیروں میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ یہ مکہ کی وہی گلیاں ہیں جہاں سیدہ سمیہ کو بھرے بازار میں شہید کیا گیا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں زید بن دسنہ کو مسلح کر دیا گیا تھا، آنکھ کان ناک سب کاٹ دیے گئے تھے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے اسلام کی پہلے خطبے کی گونج ہوئی تھی۔ حرم کعبہ میں جانے کے بعد یہ سارے احساسات لے کر کے جاؤ۔ پہلے کے جو حاجی تھے، میرے ساتھ کی بات کہہ رہا ہوں، لوگ تنگ کر دیتے تھے، پوچھتے تھے حضرت ہم نے سنا ہے یہاں پر مکہ والے جو پہلے دفن کر دیتے تھے بچیوں کا گردن موڑ کر کے، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، یہ کہاں ہے؟ تو ہم کو جتنا معلوم ہوتا بتا تو دیتے، لیکن احساس یہ بھی ہوتا تھا۔ میں 2007 کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت تک حرم کی توسیع اتنی نہیں ہوئی تھی، ہم خود ہی دوڑ کر کے پوچھتے تھے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے اپنا پہلا حج میرے مرشد کے ساتھ کیا ہے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ، اور اس وقت حضرت کے ساتھ جو موجود، تو یہ دکھانے پر زیادہ وہ کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جگہ ہے ام ہانی کا مکان، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے نکلے تھے۔ آج وہ حرم کے اندر آ گیا ہے۔ ایک جگہ تھی جہاں پر لے جا کر کے بتایا گیا کہ یہ دار ارقم ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چھپ کر کے رہتے تھے، اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ وہی وہ گھر ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے 40ویں نمبر پر۔ وہ دار ارقم بھی مکہ میں تھا۔ وہ دروازہ کہاں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آتے تھے، حرم شریف کے اندر؟ اب کے حاجیوں کو یہ سب کی چیز ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے پہلے وہاں جانے کے بعد پوچھتے ہیں البیک کہاں ہے، ہوٹل ریسٹورنٹ سب سے اچھے کہاں ملتے ہیں، یہاں سے لبیک لبیک کہتے گئے، وہاں سے البیک البیک۔ بدل گئے، ترانے بدل گئے میرے عزیزوں۔ یہی تو ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ترقیوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، روحانیت ختم ہو گئی۔ میرے عزیزوں، جو حج پر جا رہے ہیں، عمرہ پر تو جاتے آتے رہتے ہیں، لیکن حج ایک بہت عظیم عبادت ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج ولم یرفث ولم یفسق کولدتہ امہ، یعنی فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور حج میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، فرماتے ہیں وہ حج ہوتے ہی ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اتنا اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ آسان چیز نہیں ہے حج بیت اللہ، ایک بہت بڑی نعمت کو حاصل کرنا ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ابھی جیسے حنیف برکاتی صاحب سے آپ سن رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہوا پھر بھی جاتے نہیں ہیں، یہ ان کے نصیبے کی بات ہے، ان کو بلایا نہیں جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج پر نہیں گیا اور مر گیا، حضور فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایسا شخص جس پر حج فرض ہوا اور حج کیے بغیر مر گیا تو اس کی پیشانی پر کافر لکھا جاتا ہے، جو فرشتے دیکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بوجھ لے کر کے دنیا سے گیا۔ عام طور پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو سب کانٹیننٹل، یہ جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، حج پر اس وقت جاتے ہیں جب ایک پاؤں قبر میں ہوتا ہے، نہایت بڑھاپا، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، ایسے حالت میں حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنوں کو تو دیکھا عرفات کے راستے پہ ہی بیٹھے ہوئے، میدان میں پہنچے ہی نہیں۔ فرض اعظم ہے حج کا، عرفات کے میدان میں جانا وہ سب سے بڑا فرض ہے۔ دو ہی فرض ہیں، عرفات کے میدان میں وقوف کرنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کے بیچ میں۔ نہیں جا پائے، ہم کہتے ہیں حاجی صاحب چلو عرفات کا میدان وہاں ہے، کہا بس ہو گیا، تھک گئے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تو انڈیا میں بھی معاف کرتا ہے۔ 6 لاکھ 7 لاکھ روپے دے کر کے حج کے لیے نکلے اور وہاں جا کر کے راستے میں بیٹھ کر کے حج کر کے آ گئے۔
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ بڑھاپے کا حج بہت تکلیف دیتا ہے وہاں پر لوگوں کو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حج کی سعادت دے جب ہمارے جسموں میں طاقت ہو. آپ کو پتہ ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ جو پیدل حج کیا، پیدل کا مطلب وہ والا نہیں جو یہاں انڈیا سے چلا ہوا ہے، مکہ میں پہنچا اور مکہ مکرمہ میں 7 ذی الحجہ کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو مینا گیا پیدل، مینا سے پھر عرفات گیا پیدل، عرفات سے پھر مزدلفہ آیا پیدل، مزدلفہ سے پھر آیا مینا کنکری مارنے، اور پھر آیا مکہ طواف کے لیے. یہ جو پیدل حج ہے، فرمایا گیا ایک قدم پر اس کے 1 کروڑ نیکیاں دی جائیں گی. ایک قدم پر جو پیدل حج کیا. پچھلے سال سے اس سے پہلے سال میں نے منت بھی کیا تھا، نظر بھی کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قید سے رہائی عطا کرے تو میں پیدل حج کروں گا انشاءاللہ. پچھلے سال ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ حالات کچھ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایسے بن گئے تھے کہ انہوں نے تقریباً 50,000 انڈین حاجیوں کا کوٹا ہی منسوخ کر دیا تھا. اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچا دے. ارادہ کر لیا ہے، اور جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے تو قرآن کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا اور حدیث میں ہے، جب کوئی حج کا ارادہ کر لیا، آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، نیت آج ہی کر لو، حج پہ جانا ہے انشاءاللہ. اور ایک نیت ہوتی ہے جیسے ابھی انشاءاللہ زور سے کہہ دی ہے، کیا آپ بول رہے تھے تو ہم نے بھی انشاءاللہ کہہ دیا ہے، کیونکہ بازار میں نعرے لگانے والے بہت ہوتے ہیں. نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. آج ہی سے ارادہ کر لیا. اور ارادہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ عمل سے. آج ہی گیا گھر پہ 100 روپے رکھ دیا، کہا میں نے حج کا ارادہ کیا ہے 100 روپے. آپ کو پتہ ہے 100 روپے حج کی قیمت میں لگتے کچھ نہیں، 6-7 لاکھ کا سفر کا خرچہ ہے، لیکن ارادے پر 100 روپے ہی رکھ دیا ہے تو عمل سے ظاہر ہو گیا کہ اس نے نیت کر لیا ہے. اب پلس میں ہو ہمیشہ. بیچ میں اگر کبھی موت ہو گئی، نہیں پہنچ پایا، حدیث میں ہے اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا. حج کا ارادہ کیا اور نہیں جا پایا، مر گیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ فائدے میں ہو نیت کر کے بیٹھو، فائدے میں ہو. جو حج کا ارادہ کیا اور بیچ میں اگر موت بھی آ گئی تب بھی وہ بونس کے ساتھ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. اور حج تو حج ہے، لیکن اصل اس کا جو مغز ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے کے بعد ہے. من زار تربتی وجبت شفاعتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. بہت سارے آج کے زمانے میں وہابی لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، حج فرض ہے، حج فرض ہے، فرض آپ ادا کر لو. ہاں مدینہ اگر جانا بھی ہے تو مسجد نبوی جانے کا ارادہ کر کے جاؤ. معاذ اللہ کیسے بغض اور عداوت تمہارے دلوں کے اندر ہے. اور ہمارے امام عشق و محبت بریلی کا تاجدار کیا کہتا ہے؟ ان کا ایک حج تو ہو گیا تھا، دوسرے بار حج کے لیے جا رہے تھے اعلیٰ حضرت. ان کی والدہ حج پر نکلی، کس کی؟ اعلیٰ حضرت کی. ان کے بھائی بھی جا رہے تھے، بریلی سے نکل بھی گئے تھے، ممبئی پہنچ گئے تھے، جہاز کا سفر تھا. اعلیٰ حضرت کی بے قراری بڑھ گئی، یہاں تار بھیجا. پورا واقعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا. کہا کہ میں رکوں گا نہیں، میں بھی جا رہا ہوں حج پہ. تو پہنچ گئے، ممبئی آئے، آخری ٹکٹ بھی مل گیا آپ کو، جہاز پہ سوار بھی ہو گئے. کہا کہ جو بریلی سے نکلے ہوئے تھے وہ بعد میں سوار ہوئے، اعلیٰ حضرت پہلے بیٹھ گئے تھے. سفر کے لیے نکل بھی گئے. یہی وہ سفر ہے جس میں بھنور بھی آ گئے، طوفان بھی آ گئے، کشتی کے ڈوبنے کے چانسز بھی لگے. بیچ میں ایک بار کیپٹن نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ لوگ اپنے اپنے کفن تیار رکھ لو، جہاز ہچکولے کھا رہا ہے. تب اعلیٰ حضرت اپنے نہایت ہی آرام سے لکھتے ہوئے بیٹھے تھے. آپ کی ماں نے کہا تھا کہ احمد رضا تجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ سارے لوگوں میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے. آپ نے کہا مجھے یقین ہے یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. کہا اتنا یقین کیوں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ دعا پڑھ لی تھی جو سمندر کے سفر میں بیٹھنے سے پہلے میرے آقا نے فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہ پڑھ لے تو وہ جہاز نہیں ڈوب سکتا. وہ کیپٹن اعلان کر رہا ہوگا لیکن مدینے کا آقا کہہ رہا ہے نہیں ڈوبے گا. اور اس وقت اعلیٰ حضرت نے اسی سفر میں یہ لکھا تھا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جان ہے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے.